بردہ قسط نمبر 14۔ اقلیمہ بے چینی سے حویلی کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ دو باندیاں اس کے عقب میں پریشانی سے چل رہی تھی۔ جنگ کے بارے انہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اچانک حویلی کے باہر تیز دوڑتے گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دی۔ وہ آواز حویلی کے دروازے پر آ کر رک گئی تھی۔ داخلی دروازے کی ذیلی کھڑکی کھول کر ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اقلیمہ فوراً اس کی طرف بڑھ گئی۔ خانم، آنے والے نے جھک کر اسے تعظیم دی۔ آپ کو اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بلمان؟ میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے؟ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے خانم، بس ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ سکندر کی کوئی خیر خبر؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ خداوند فارس عرب قبائل کے نرغے میں آ گئے تھے۔ وہ اور ان کے محافظ شاید باقی نہیں رہے۔ نہیں، وہ لہراتے ہوئے گرنے لگی تھی کہ دونوں باندیوں نے اسے تھام لیا۔ بہت سے سوار اس حویلی کی طرف آ رہے ہیں، حویلی کا دربان چلایا۔ اس کے ساتھ اس نے بلمان کے گھوڑے کو اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ بلمان کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ کتنی دور ہیں؟ اس نے دربان سے پوچھا، مگر دربان کے جواب سے پہلے بہت سے گھوڑوں کی ٹاپیں ابھری۔ وہ حویلی کے دروازے پر رک گئے تھے۔ بلمان کو ملا کر وہاں 5 محافظ تھے۔ خانم کو اندر لے جاؤ، بلمان گھبرائی ہوئی باندیوں کو بولا۔ اس کے بازو کندھوں پر رکھ کر دونوں باندیاں اسے سہارا دے کر اندر لے جانے لگی۔ دروازہ زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ وہ 5 صحن میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچانک ایک سر حویلی کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اگلے ہی لمحے ایک شخص اندر کوندا۔ بلمان نے بھاگ کر اس پر تلوار کا وار کرنا چاہا۔ اس نے فوراً اپنی تلوار سامنے سے پکڑ لی تھی۔ صحن میں کھڑے چاروں ملازموں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے عقبی دیوار کی طرف بھاگ پڑے۔ عقبی دیوار میں موجود چھوٹا دروازہ کھول کر وہ سرپٹ بھاگ پڑے تھے۔ یشکر کو بلاؤ۔ اقلیمہ مسہری پر بیٹھتے ہی ایک باندی کو بولی، اور وہ بھاگ کر یشکر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو صبح سے کمرے میں گھسا ہوا تھا۔ باندی بدحواسی میں دستک دیے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو خانم یاد کر رہی ہے؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اس نے حیرانی سے پوچھا، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ چھوٹے مالک، حویلی پر حملہ ہو گیا ہے، تیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ واپس مڑ گئی۔ یشکر بھاگ کر کمرے سے نکلا۔ راہداری میں بھاگتا ہوا وہ ماں کے کمرے کے سامنے پہنچا اور دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اقلیمہ ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے دروازے ہی کی جانب متوجہ تھی۔ ماں جی، کیا ہوا؟ اقلیمہ کے چہرے پر پریشانی اور دکھ اسے حیران کر گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس سے 2-3 گھونٹ لے کر اس نے گلاس میز پر رکھا اور دونوں ہاتھ کھول دیے۔ یشکر بھاگ کر ماں کی شفقت بھری باہوں میں سما گیا تھا۔ میرے لال، ماں نے اس کا ماتھا چوما۔ ماں جی، آپ نے کیا پیا ہے؟ اقلیمہ کے منہ سے آتی ہوئی مہک سونگتے ہی اس نے ایک دم میز پر رکھا گلاس اٹھا کر سونگا اور پھر اس میں سے گھونٹ لیا۔ یہ زہر ہے۔ گلاس کو نیچے پھینک کر اس نے ماں کو دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ اپنی تربیت کے آغاز سے بہت پہلے وہ زہر کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ اس مخصوص مہک کو کیسے نہ پہچانتا؟ یوں بھی اسے معلوم تھا کہ اقلیمہ کے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی ایسی تھی جس کا نگینہ شراب میں ڈبونے پر شراب کو زہریلا کر دیتا تھا۔ اقلیمہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
میں اپنے سکندر کے پاس جا رہی ہوں بیٹا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ماں مجھے اکیلا چھوڑ کر، وہ رو دیا تھا۔ اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جاتا بیٹا، وہ شاید فاتح سپاہ کے ہاتھوں میری بے حرمتی تم سے برداشت نہ ہو۔ اقلیمہ کی ناک سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے اور پھر اس کے منہ سے بھی خون نکلنے لگا۔ ماں، وہ دوڑتے ہوئے اقلیمہ سے لپٹ گیا تھا۔ دونوں باندیاں بھی زور زور سے رونے لگی تھیں۔ دروازے پر ہونے والی لڑائی جب طول کھینچنے لگی تو ایک اور آدمی دروازہ پھلانگ کر اندر آ گیا۔ بلمان اپنے ساتھی کو لڑتا چھوڑ کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ فوراً عربوں کی ایک ٹولی اندر داخل ہوئی۔ اندرونی عمارت کا رخ کرنے سے پہلے انہوں نے بلمان کا کام تمام کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ مار کے لیے پوری عمارت میں پھیل گئے تھے۔ دو آدمی اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں یشکر ماں کے ساتھ لپٹا رو رہا تھا۔ کمرے میں گھستے ہی انہوں نے سرسری نظر سے کمرے کا جائزہ لیا۔ پہلے داخل ہونے والے نے بھاگ کر نسبتاً خوبصورت باندی کو پکڑ لیا۔ یہ میری ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے باندی کو اپنے ساتھی کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس کا ساتھی باندی کی طرف توجہ کیے بغیر یشکر کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے اقلیمہ کو دیکھنے لگا۔ اقلیمہ کے زیورات دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہرس ابھرا اور ساتھی سے پہلے اس نے ان زیورات پر قبضہ کرنے کی خاطر اس نے کانوں کے زیور اتارے بغیر اس تیزی سے کھینچے تھے کہ کانوں کی لوہیں چر گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گلے میں موجود موتیوں کے ہار اور طلائی کنگن بھی اتار لیے تھے۔ اسی اثنا میں اس کے ساتھی کی نظر اس طرف اٹھی۔ اس نے جھپک کر اقلیمہ کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اس کی طلائی انگوٹھیوں کو اتارنا چاہا، مگر انگلی میں پھنسی ہونے کی وجہ سے انگوٹھیاں نہ اتر سکی۔ اس شقی القلب نے فوراً خنجر نکال کر صفاقی سے انگوٹھی والی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ یشکر ہکا بکا ان کی درندگی دیکھ رہا تھا۔ چوں ہی اس نے اقلیمہ کی انگلیاں کاٹی، اس سے صبر نہیں ہوا تھا۔ ایک دم اس صفاق لباس میں عقب سے ہاتھ ڈال کر اس نے پیچھے کھینچا۔ وہ اکڑو بیٹھا تھا، کولوں کے بل نیچے گرا اور پھر زمین پر لمبا ہو گیا۔ تم ایک بزدل درندے ہو، یشکر عربی میں بولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سن ہو گیا تھا۔ ایک شکست خوردہ قوم کا لڑکا اور ایک عرب کو یہ کہے، وہ غصے میں پھنکارتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مردے کے اعضاء کو کاٹنا وحشت نہیں ہوتی لڑکے، زندہ کی جان لیے بغیر اس کے ٹکڑے کرنا وحشت ہوتی ہے، اور اس کا نمونہ میں ابھی دکھاؤں گا۔ وہ خنجر تول کر یشکر کی طرف بڑھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے قہقہا لگا کر ایک نظر پیچھے دیکھا اور پھر اقلیمہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب وہ اقلیمہ کا قیمتی لباس اتارنے کے چکر میں تھا۔ دونوں باندیاں ایک وحشی عرب کو یشکر کا رخ کرتے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یشکر کے چہرے پر خوف و ہراس کے بجائے غصے کے آثار تھے۔ وہ یک ڈک اس گرانڈیل وحشی کی اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو بیٹے، لڑائی جیتنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ اس کے دماغ میں اسکندر کی آواز گونجی، کبھی ڈر کر مقابلہ نہ کرنا۔ عرب قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ لہرا کر خنجر کا وار کیا۔ ہدف یشکر کا بازو تھا، لیکن وہ اس سے دگنی رفتار سے وار کرتا تو اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جھکائی دے کر ایک طرف پیچھے ہٹا۔ عربی کو دوسرا وار بھی اس نے جھکائی دے کر خطا کیا۔ عربی کی وحشت آسمان کو چھونے لگی تھی۔ اس نے غضبناک ہو کر تیزی سے خنجر گھمایا۔ خنجر کی نوک یشکر کی گردن کی طرف بڑھی۔ ایک دم گھٹنوں میں خم ڈالتے ہوئے وہ نیچے کو جھکا۔ عربی کا خنجر والا ہاتھ اس کے سر سے 4 انگل اوپر گزر گیا تھا۔ وار خطا جانے پر وہ بے اختیار گھوم گیا تھا۔
اس کی پیٹھ یشکر کی جانب ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اس کی کمر سے بندھی نیام پر یشکر کا ہاتھ پڑا۔ اگلے ہی لمحے چھن کی تیز آواز سے تلوار نیام سے باہر نکل آئی تھی۔ عربی ایک دم پیچھے پلٹا۔ یشکر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف جھلکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا یشکر کا ہاتھ بجلی کی صورت سے گھوما۔ عربی کا خنجر والا ہاتھ کلائی سے اڑ گیا تھا۔ ساتھی کی چیخ سن کر اس کا ساتھی بدحواسی میں پیچھے مڑا۔ اس وقت تک یشکر نے ہاتھ پکڑ کر کراہتے ہوئے عربی کا دوسرا بازو بھی کاٹ ڈالا تھا۔ اس کے جسم سے خون دھاروں کی صورت ابل رہا تھا۔ اس کے ساتھی نے دھاڑتے ہوئے تلوار سونتی۔ یشکر نے آخری وار کر کے زخمی عربی کی ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کاٹی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر دوسرے کے وار سے اپنا بچاؤ کیا، اور اس سے پہلے کہ حملہ آور سنبھلتا یشکر کی تلوار اس کا نرخرا ادھیڑ چکی تھی۔ دونوں باندیاں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کوشش کرو، شاید تمہیں بھاگنے کا موقع مل جائے۔ یشکر کی آواز پر وہ جیسے خواب سے بیدار ہوئی اور دروازے کی جانب بھاگ پڑی۔ ان کے باہر نکلتے ہی یشکر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ زخمی عربی تڑپتے ہوئے زور زور سے کرا رہا تھا۔ دونوں کے قبضے سے اقلیمہ کے زیورات لے کر اس نے کپڑے میں لپیٹ کر لباس کے نیچے سے کمر میں باندھے اور کمرے میں موجود قندیلوں کا تیل ماں کے جسم پر اور پورے کمرے میں چھڑکنے لگا۔ کمرے کے چاروں کونوں اور وسط میں 5 بڑی قندیلیں لٹکی ہوئی تھی۔ دروازے اور کھڑکیوں سے لٹکتے دبیز پردے بھی اتار کر اس نے ماں کے جسم پر ڈھیر کر دیے تھے۔ اس وقت دروازے کو زور زور سے دھڑدھڑایا گیا، مگر وہ اطمینان سے کام میں لگا رہا۔ ضروری کارروائی سے فارغ ہوتے ہی وہ ایک بار ماں کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں اور ماتھے پر بوسہ دے کر اس کا چہرہ بھی کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مسہرے کی سر کی جانب دیوار میں بنے ایک آتش دان میں مقدس آگ جل رہی تھی۔ صرف لکڑی کی ایک کھڑکی اس نے چھوڑ دی تھی۔ آگ کے زور پکڑتے ہی وہ کھڑکی کے راستے کمرے سے باہر نکلا اور نکلنے کے ساتھ کھڑکی کو بھی شعلہ دکھا دیا۔ اب اسے وہاں سے نکلنا تھا۔ وحشی عرب کمرے کے دروازے پر جمع تھے۔ ان کے زخمی ساتھی کی دردناک چیخوں سے حویلی گونج رہی تھی۔ یشکر عقبی دروازے کی جانب بھاگ پڑا۔ سکندر 1 سال بعد اسے میدان عمل میں اتارنا چاہتا تھا، لیکن مقدر نے وقت سے پہلے اسے میدان میں اتار دیا تھا۔ تیسفون کے در و دیوار خون سے نہلا گئے تھے۔ فاتح سپاہ کو منمانیوں سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ شاپور کا خزانہ، مال و اسباب اور عورتیں وغیرہ الیانوس کے قبضے میں آ گئے تھے۔ تیسفون کے محل میں الیانوس نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ فاتح فوجی لوٹ مار کے بعد فارسی خواتین کی عصمت دری کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کوئی قاعدہ قانون اور اصول تو تھے نہیں۔ وہ جنگ جیت گئے تھے۔ جیتنے والے حاکم بن جایا کرتے ہیں، اور حاکموں سے رایا بھلا کب کچھ پوچھ سکتی ہے۔ شکست کھانے والوں کی قسمت میں قتل ہونا یا غلام ہونا لکھا ہوتا ہے۔ رات کو مختلف مکانوں سے عورتوں کی چیخو پکار اور بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں کثرت سے آتی رہی۔ اگلے دن کا سورج تیسفون کی گلیوں میں کئی لاشیں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ بدبخت تھے جو فاتح فوج کی منمانیوں پر زبان کھولنے کی قصوروار تھے۔ دوستو، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ دیکھتے رہیے اسلامی اور تاریخی کتابوں کا مرکز، ناولستان۔